بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک نظم ہے، لیکن اس کو ہم نے نمبر دینے کے لیے سبق کہا ہے، اس لیے کہ ہماری فہرست میں وہ سبق نمبر 27 کے نام سے موسوم ہے۔ اس لیے آپ یوں کہیں گے کہ آج لیکچر نمبر 17 جماعت دہم مضمون اردو کی ایک نظم بہادر بچے، اس کی ہم بلند خوانی کریں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھی تو وہ ناصر کاظمی نے ہے، لیکن ناصر کاظمی کا کوئی تعارف ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی بلند خوانی شروع کرنی ہے انشاءاللہ، اور ساتھ تفہیم بھی کریں گے۔ پاکستانی بچے ہیں ہم سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں، دریا میں طغیانی ہے منج دہار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں، کلیاں دل کی کھل جائیں گی باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار ہے آنے والی دکھتے ہیں آثار ہمیں، صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک سہرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں، ہم آنکھوں میں سپنے لے کے آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا جینے سے ہے پیار ہمیں، منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم، روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں۔ ناصر بشیر کاظمی کی لکھی ہوئی بچوں یہ نظم ہے، اور اس میں مشکل الفاظ کوئی زیادہ نہیں ہیں، اور ایک دو ادبی غلطیاں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ سے ان کو بھی عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ پہلے شعر کو دیکھیں کہ پاکستانی بچے ہیں ہم سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں۔ اب اس بار لڑنا ہے، اس دفعہ لڑنا ہے، اور امن کس کو کہتے ہیں بچوں؟ یعنی ایسا ماحول جس میں تکلیف دہ چیز نہ ہو اسے امن کہتے ہیں۔ تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، دونوں ہمارے بار بار استعمال ہونے والے اور سمجھنے والے لفظ ہیں، تو اس کا مفہوم پھر ہم یوں کہہ لیں گے کہ دیکھیں پہلا مصرعہ ہے کہ پاکستانی بچے ہیں ہم امن سے اتنا پیار ہمیں، اور دوسرا اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم پاکستانی بچے ہیں اور ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے، اور ہم اپنے اندر کے دشمن سے لڑیں گے، اس دفعہ ہم اپنے اندر کے دشمن سے لڑیں گے۔ اچھا بھائی بچوں، ہمارے اندر کا دشمن ہے کون؟ وہ جو ہمارے امن و امان کو خراب کرنے والا ہو، وہ ہے ہمارے اندر کا دشمن۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی نشاندہی اگر کریں گے تو میں نشاندہی کروں گا تو کوئی اور ہوگی، دوسرا کرے گا تو کوئی اور ہوگی، اس لیے بچوں جو بھی کوئی ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہو، جو بھی کوئی ہو، جو بھی مسلمانوں کے اندر امن و امان کو ختم کرے، بدامنی کو پیدا کرے اور ان کے جان و مال کے تحفظ کو غیر یقینی بنائے، وہ ہے ہمارا دشمن، اور وہی ہے بدامنی پیدا کرنے والا۔ اب وہ کون ہے اس کو ہم نے طے کرنا ہے، اور طے ہو بھی چکا۔ پاکستانی بچے ہیں ہم سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں، ہم پاکستانی بچے ہیں اور ہمیں امن سے بہت پیار ہے، اب اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے دشمن سے اس دفعہ لڑنے کی ٹھان چکے ہیں۔ دریا میں طغیانی ہے منج دہار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں، دریا میں طغیانی ہے، طغیانی کہتے ہیں طوفان کو، اور منج دہار میں کشتی ٹھہری ہے۔ اچھا بھائی بچوں، اب جب طوفان آتا ہے تو چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ دریا ہو، اس میں خوب لہریں اٹھتی ہیں، پانی کی خوب لہریں اٹھتی ہیں، اور وہ لہریں جو ٹکراتی ہیں ان کے ٹکرانے سے جو منظر پیدا ہوتا ہے اسے بھنور کہتے ہیں، بھنور۔ تو کیا مطلب ہوا پھر؟ طغیانی طوفان اور منج دہار اور بھنور، یہ کس کو کہیں گے؟ وہ لہروں کے ٹکرانے کو۔ اور لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں،
اس پار ہمیں، اس پار دوسرے کنارے پر، اس پار دوسرے کنارے پر، طغیانی طوفان، موج دہار بھنور، اس پار دوسرے کنارے۔ تو کیا مفہوم ہوگا اس شعر کا کہ اگرچہ دریا میں طوفان آیا ہوا ہے اور خوب بھنور بن کر کشتی ہماری اس میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ دوسرے کنارے پر ضرور جا کر رہیں گے، ضرور جا کر رہیں گے۔ اس لیے کہ جب ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جب کسی دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہو تو ملاح کشتی نہیں ڈالتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ طوفان ختم ہو جائے گا، یہ طوفان ختم ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ اس کشتی کے ذریعے سے دریا پار کریں گے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں، شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے دریا میں طغیانی ہے اور بھنور بنے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کشتی ڈالیں گے اور ضرور اس کو دوسرے کنارے تک پہنچائیں گے۔ اب یہ کشتی کیا، بھنور کیا اور کنارہ کیا، یہ انشاءاللہ تشریح میں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار ہے آنے والی، دکھتے ہیں آثار ہمیں۔ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، دل کی کلیاں کھل جائیں گی، پھول بن جائیں گے، اور باد صبا اٹھلائے گی، باد صبا خوش ہوگی، اٹھلائے گی، خوش ہوگی اور فخر کرے گی۔ فصل بہار ہے آنے والی، بہار کا موسم آنے والا ہے، فصل بہار، بہار کا موسم آنے والا ہے، دکھتے ہیں آثار ہمیں، دکھائی دیتے ہیں آثار، ہمیں آثار دکھائی دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کی تھی بھائی بچوں کے ادبی غلطیاں ہیں، یہ جو دکھتے کا لفظ ہے یہ اردو میں درست نہیں ہے، لیکن کیوں استعمال ہوا؟ وزن شعری کی وجہ سے، وزن شعری کی وجہ سے۔ اگر یہاں پہ کوئی اور لفظ لکھتے تو شعر کا وزن ٹوٹ جاتا، تو وزن شعر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، پھول بن جائیں گے، اور صبح کی ہوا خوش ہوگی اور فخر کرے گی۔ باد صبا، صبح کی ہوا اٹھلائے گی، خوش ہوگی اور فخر کرے گی، اور خوشی کا موسم آنے والا ہے۔ یہ آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ سین چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک سہرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ سین چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے۔ سین چمن، چمن کا سین، باغ کا سین مراد ہے اپنا ملک، اور خون سے سینچیں گے، سیراب کریں گے، سینچیں گے، سیراب کریں گے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اپنے ملک کی مٹی کو اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے خون سے سیراب کریں گے، اپنے خون سے سیراب کریں گے، اور اس کا ایک ایک سہرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں، اور اس کے سہراؤں کو ہم نے باغات میں تبدیل کرنا ہے، سہراؤں کو ہم نے باغات میں تبدیل کرنا ہے۔ ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ ہم آنکھوں میں سپنے، خواب کو کہتے ہیں بچوں، خواب لے کر آگے بڑھیں گے اور موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اب دوسری غلطی یہ ہے بھائی بچوں ادبی کہ ہم کے ساتھ لفظ کو استعمال اردو میں کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ بھی وزن شعری کی وجہ سے۔ موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا اگر کہتے تو شعر کا وزن خراب ہو جاتا، اس لیے موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ موت سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن جینا بھی چاہتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن جینا بھی چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں میں وہ خواب لے کر آگے بڑھیں گے۔ کون سا خواب؟ وہ جو اوپر بیان ہوا کہ ہم باد صبا اٹھلائے گے اور فصل بہار آ کے رہے گی، یہ والا ہمارا خواب ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں میں اپنا رہنما اور رہبر بنا کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ موت سے ہم نہیں ڈرتے، مرنے سے مسلمان نہیں ڈرتا، جینے سے لیکن جینا بھی چاہتے ہیں، جینا بھی چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں موت آ جائے لیکن ہمیں اپنی نسلوں کی بقا مقصود ہے، یہ مفہوم ہے اس شعر کا۔ منزل پر پہنچیں گے ایک دن، وہیں قیام کریں گے ہم، روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں۔ بھائی بچوں یہ مقطع ہے نظم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ منزل پر ضرور پہنچیں گے ایک دن، اور وہیں پہ پھر رکیں گے، یہ نہیں کہ پہنچیں گے پھر واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم منزل پر پہنچ گئے پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر ہم یعنی منزل ہے ہماری امن و امان،
امن و امان ہم حاصل کر لیں گے تو پھر اسے کسی قیمت میں بھی تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ منزل پر پہنچیں گے ہم، ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم۔ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصود ہے امن و امان، اس پر ہم پہنچ کر رہیں گے، اس کو حاصل کر کے رہیں گے اور پھر اسی پر رہیں گے، یعنی امن و امان کو قائم بھی رکھیں گے۔ روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں، دیوار سے مراد رکاوٹ ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے سے ہمیں کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی، کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی۔ تو بچوں ایک دفعہ اس کا مختصر مفہوم سن لو۔ پہلے شعر کا پاکستانی بچے ہیں ہم، امن سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں۔ ہم پاکستانی بچے ہیں اور امن سے ہمیں خوب پیار ہے، اور اس دفعہ جو ہمارے امن و امان کو خراب کرنے والے ہمارے اندر کے دشمن ہیں ان سے ہمیں لڑنا ہے۔ اگرچہ دریا میں طوفان آیا ہوا ہے اور بھنور بنے ہوئے ہیں اور ان میں کشتی پھنسی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے سوچ لیا کہ ہم ہر حال میں اس دوسرے کنارے پر پہنچ کے رہیں گے۔ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار آنے والی دکھتے ہیں آثار ہمیں۔ دل کی کلیاں کھل کر پھول بن جائیں گی اور صبح کی ہوا فخر کرے گی اور خوش ہوگی، کیونکہ خوشی کا زمانہ آنے والا ہے، اس کے آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک سہارا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی مٹی کو اگر ضرورت پڑی تو خون سے سیراب کرنے سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اس کے ایک ایک صحرا کو گلزار بنانا ہے، ایک ایک ریگستان کو باغ بنانا ہے۔ ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ جو خواب ہم نے دیکھا ہے امن و امان، سکون اور خوشی کا، اس کو ہم اپنا قائد بنا کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم مر جائیں تو مر جائیں، لیکن جینے سے ہے پیار ہمیں، اپنی نسلوں کی بقا ہمیں چاہیے۔ منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم، ہمارا جو منزل مقصود ہے امن و امان اور خوشی کا حصول، اس پر ضرور پہنچ کے رہیں گے اور اس کو قائم و دائم رکھیں گے، اور کوئی بھی رکاوٹ ہمیں اس سے روک نہیں سکتی۔ یہ ہے بچوں، یہ تھی اس کی بلند خوانی اور یہ تھا اس کا مفہوم، اور مشکل الفاظ اس میں زیادہ تھے نہیں، اس لیے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس نظم کو خوب سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کی تفہیم خوب کریں گے، تاکہ تفہیم کی بنیاد پہ ہم اس کی جب تشریح کریں تو اس میں بھی آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تشریح میں آپ کو لکھواؤں گا نہیں، اس لیے کہ اگر لکھوا دوں گا تو آپ پابند ہو جائیں گے اسی لکھی ہوئی تشریح کو یاد کرنے اور لکھنے کے، اس لیے میں آپ کو صرف تشریح کرواؤں گا تاکہ آپ اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں اسی میری کی ہوئی تشریح کو، یا جو آپ کے اندر ایک استعداد بن گئی اور آپ تشریح کرنے کی استعداد حاصل کر چکے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے ہی عمل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔